डाइस पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ हज़रात और हॉल में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और प्यारे बच्चों, मेरे मक़ाले का उन्वान है धीमे लहजे नर्म उसलूब का शायर जानिसार। जानिसार अख्तर के बारे में मुसलसल कल से गुफ्तगू हो रही है और ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, इसीलिए मैंने अपने मक़ाले को पहले ही मुख्तसर कर दिया है और तवील मक़ाला इंशाअल्लाह, जैसे कि राजस्थान उर्दू एकेडमी की रवायत रही है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ राजस्थान उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी जनाब मुअज़्ज़म साहब की कि उनकी रवायत है कि वो मक़ाला छपवाते हैं नक़लिस्तान में, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये भी छपेगा, तो आप लोग तफसील से पढ़ेंगे। मैं मुख्तसर पेश कर रही हूँ। जानिसार अख्तर ने अपनी शायरी की बाकायदा शुरुआत उस वक्त की जब तरक्की पसंद तहरीक का ग़लबा था। ऐसे माहौल में जानिसार अख्तर की मुनफरिद लबो लहजे की गूंज साफ सुनाई देने लगी थी। उस वक्त हिंदुस्तान में कुछ उथल पुथल का माहौल था। एक निज़ाम बिगड़ चुका था, एक निज़ाम बन रहा था। पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, अहमद फराज एक उरूज पर थे। हिंदुस्तान में साहिर लुधियानवी, कैफ़ी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी वग़ैरह अपनी शायरी से मुल्क की जमहूरियत को एक नई सिमत देने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं के हमअस्र शायर जानिसार अख्तर थे। अख्तर ने शुरुआती दौर में रूमानी गज़लों में ज़ोर आज़माया और ये रवायत उन्हें अपने वालिद मुस्तर खैराबादी से मिली। अख्तर के यहाँ क्लासिकी रूमानियत, जमालियाती रंग, नरमी और शगुफ्तगी, लहजे का धीमापन बिलाशुबा उनके खून में तहलील था। उन्होंने अपनी शायरी में नए नए तजुर्बात नहीं किए। उनकी शायरी में मीर, गालिब, हसरत सभी की खुशबू महसूस की जा सकती है। इसकी अहम वजह उनकी ख़ानदानी रवायात थी। दूसरी तरफ उनकी शायरी पर फैज़ अहमद फैज़, मजाज, अख्तर शीरानी वग़ैरह का भी असर देखा जा सकता है, जो अलीगढ़ के माहौल में तरक्की पसंद तहरीक की गहमा गहमी का नतीजा थी। आलिया मसरूर लिखते हैं, जानिसार से मेरी मुलाकात सबसे पहले 1932 में अलीगढ़ में मजाज ने कराई। उस वक्त वो अपने वालिद के रंग में बड़ी शोख और चंचल गज़लें लिख रहे थे। फिर उन्हें माहौल का एहसास हुआ और गिरदोपेश के मसाइल पर इनकी नज़रें पड़ने लगीं। बाप से उन्हें रंगीनी तक़य्युल और रूमानी फ़िक्र की एक दिलकश रवायत मिली थी। फिर तरक्की पसंद तहरीक ने महकशों की बरहमी और खाना बदोशों की कायनात से आशना कराया। अनकोट। इस तरह हम अख्तर की शायरी को दो दौर में तकसीम कर सकते हैं। पहला तरक्की पसंद शायरी का दौर। इस दौर में भी अख्तर का धीमा लहजा अपने हम असर तरक्की पसंद शुरा से बिल्कुल नज़र आता है। कुछ अरसा वो अपने आप को इस तहरीक के जोश व खरोश से आज़ाद न रख सके। इनकी इब्तिदाई नज़में और गज़लें नारेबाजी की सूरत इख्तियार करती हैं, मगर उनमें उस ज़ोर की कमी नज़र आती है जो तरक्की पसंद तहरीक की खासियत या ज़रूरत थी। बकौल एहतिशाम हुसैन, अख्तर तालिब इल्मी के दौर में कोट किया है, अख्तर तालिब इल्मी के दौर में बड़ी दिलफरीब रूमानी नज़में लिखते थे। दूसरे नए शुरा की मानंद वो भी इनकलाब की तरफ आए। वो तरक्की पसंद शुरा में एक बुलंद मकाम रखते थे, मगर कुछ लोगों को इनमें उस ज़ोर की कमी नज़र आती है जो सियासी मसाइल पर लिखने के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर उनकी इस नज़्म के चंद अशार। तमतमाए हुए आरिस पे ये अश्कों की क़तार, मुझसे इस वजह खफा आपसे इतनी बेजार, मैंने कब तेरी मोहब्बत से किया है इनकार, मुझको एक लम्हा कभी चैन भी आया तुझ में, इश्क ही एक हकीकत तो नहीं है लेकिन ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत तो नहीं है अंजुम। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा हट के देखें तो इस मिसरे में ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत तो नहीं है अंजुम, अगर फैज़ अहमद फैज़ का मिसरा मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, या फिर जोश का ये मिसरा कि तेरे माथे पे ये आँचल बहुत ही खूब है, तो इस आँचल को एक परचम बना, मगर मजाज का ये मिसरा, तो इन मिसरों की रोशनी में शायद ये थोड़ा फीका लगता है या कमज़ोर। उनकी ये
نظم ترقی پسند تحریک کے زمانے میں تخلیق ہوئی، مگر یہاں اگر ہم غور کریں تو تیسرے اور چوتھے مصرے میں ان کا رنگ رومانی حقیقت پسندی میں ڈوبا ہوا ہے، اور بہت جلد وہ ادب زیست اور رومانو انقلاب سے رومانو حقیقت کی سمت دبے پاؤں چل نکلے، اور یہی ان کی شاعری کا دوسرا دور تھا۔ یہاں ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جب فکری طور پر ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، تب بھی عملی طور پر وہ کلاسیکی روایات سے کبھی الگ نہیں ہو سکے۔ دیکھیے، ہم مشاہدہ بھی بتاتا ہے کہ کسی شخص کی تشکیل میں جو عناصر کار فرما ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت پر اپنا واضح اثر ڈالتے ہیں، جیسے ان کے خاندانی پس منظر، زمانہ اور ماحول وغیرہ۔ اختر کو اعلیٰ علمی اور ادبی وراثت میں ملی، ساتھ ہی ساتھ علی گڑھ کے پروردہ شریک حیات ایسی زوجہ جو خود ایک عملی اور ادبی ماحول کی پرورش یافتہ خاتون تھیں، جنہوں نے اس نازک مزاج شاعر کے مزاج کو سمجھا اور اس کے اندر چھپے ہوئے اس شاعر کو باہر نکالا جسے ترقی پسند تحریک کی گھن گرج نہ نکال سکی۔ صفیہ نے نہ صرف اختر کے ادبی کارناموں کو سراہا بلکہ وہ ان کی تخلیقات کا مرکز اور شاعری کا محور بھی ہیں۔ صفیہ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ محبوبہ بھی بنی رہیں، جن کی بے وقت موت نے جانثار اختر کی شعری دنیا میں حسن و ملال کی آمیزش کی، جس سے خاک دل اور خاموش آواز جیسی لافانی نظمیں وجود میں آئیں۔ یہاں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اختر کے یہاں زن و شوہر کی ازدواجی قربت و محبت جو اردو ادب میں کہیں اور نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارے سماجی نظام میں زوجہ بنتے ہی عورت کا علم و ہنر اور تمام تر صلاحیتیں اسیر خانہ ہو جاتی ہیں، اور فکشن ہو یا شعری ادب، قلم اپنے آپ رک جاتا ہے، یعنی اب آگے تمام راستے بند۔ لیکن جہاں پر ہمارا فنکار سخن تمام کرتا ہے، وہیں سے اختر کے سخن کو روانی ملتی ہے، اور یہاں سے اختر رومانی حقیقت کا وہ سفر طے کرتے ہیں جس کے لیے بڑے صبر اور اضطراب کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اس صبر و اضطراب کو فکر و شعور میں بدل دیا۔ نظم خاک دل اختر نے صفیہ کے رحلت پر تخلیق کی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی موت پر مرثیے لکھے گئے ہیں، لیکن اقبال کی نظم والدہ مرحوم کی یاد میں کے علاوہ شاید ہی کوئی شخصی مرثیہ اس پائے کا کہا گیا ہو۔ یوں تو نظم کو شاعر نے اپنے ذاتی غم کے اظہار کا ذریعہ بنایا، مگر نظم محدود دائرے سے نکل کر سینکڑوں دلوں کی تسکین کا باعث بن گئی۔ نظم کا ایک ایک مصرع شاعر کے غمزدہ دل، سوز و گداز، اضطراب و غم میں ڈوبا ہوا نرم و شیریں لہجہ دلوں کو اپنی گرفت میں لینے پہ مجبور ہے۔ لکھنؤ میرے وطن، میرے چمن زارے وطن، تیرے گہوارۂ آغوش میں اے جانے بہار، اپنی دنیائے ہنسی دفن کیے جاتا ہوں، تو نے جس دل کو دھڑکنے کی ادا بخشی تھی، آج وہ دل بھی یہیں دفن کیے جاتا ہوں۔ یا پھر ان کے یہ مصرے: میرے مرنے کا سلیقہ، میرے جینے کا شعور، میرا ناموس وفا، میری محبت کا غرور، میری نبضوں کا ترنم، میرے نغموں کی پکار، میرے شعروں کی سجاوٹ، میرے گیتوں کا سنگار۔ اختر صفیہ کی بیماری اور انتقال پر کچھ معاشی مجبوریوں کے سبب دیر سے لکھنؤ پہنچے، اور صفیہ منو مٹی تلے جا چکی تھیں۔ اس نظم میں شاعر نے زمین کے سینے کو چیر کر اپنی تمام تر دلی کیفیتوں کو آنسوؤں کے ریشمی پیرہن پہنا کر ایسی مؤثر فضا تیار کی ہے جو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ مثلاً ان کے یہ مصرے: لکھنؤ اپنا جہاں سونپ چلا ہوں تجھ کو، اپنا ہر خواب جواں سونپ چلا ہوں تجھ کو، اپنا سرمایہ جاں سونپ چلا ہوں تجھ کو۔ یہاں جانثار اختر کے ایک ایک لفظ سے صداقت و حقیقت بیان ہے۔ خالص رومانی حقیقت اتنی سچائی کہ خدیجہ اختر بھی سربا سجود دکھائی دیتی ہیں۔ وہ اپنے مضمون پرایا مگر اپنا میں لکھتی ہیں: کوئی عورت اپنے مرد کا کوئی ذہنی رشتہ بھی کسی دوسری عورت سے نہیں چاہتی، لیکن آپ مانیں یا نہ مانیں، میں نے اختر صاحب کو صفیہ کی شخصیت
کے ساتھ چاہا ہے، بغیر ان کے ان میں میرے لیے کوئی کشش نہیں۔ ان کے غم میں نڈھال ہونے سے ان میں کتنی خوبصورتی اور گمبھیرتا بھر آتی ہے، اس بات کی نزاکت کو زیادہ لفظوں میں لکھنے کی شکتی نہیں رکھتی۔ وہ آج بھی ان کو اپنے سے زیادہ میں آج بھی ان کو اپنے سے زیادہ صفیہ کا سمجھتی ہوں۔ انکول جانثار اختر کے عشق کی یہ صداقت، یہ حقیقت پسندی، یہ رومانیت، شیریں جذبات ان کی نظموں میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ عاشق محبوب سے بھی ایسی ہی شدت، عقیدت اور حقیقت کا طالب ہے۔ خاموش آواز اس نظم کا مخاطب خود شاعر ہے۔ یہاں نسائی لب و لہجے میں شاعر کی معصومیت اور سادگی اپنے عروج پر ہے۔ نسائی لب و لہجہ ہمیں خسرو سے لے کر اردو میں نہ جانے کہاں کہاں بہت ساری جگہوں پہ نظر آتا ہے، لیکن جانثار اختر کا لہجہ بالکل نیا اور انوکھا ہے۔ یہ نظم جانثار اختر نے صفیہ اختر کے انتقال پر 1 سال کے بعد لکھی۔ کتنے دن میں آئے ہو ساتھی میرے سوتے بھاگ جگانے، مجھ سے الگ اس 1 برس میں کیا کیا بیتی تم پہ نہ جانے۔ دیکھو کتنے تھک سے گئے ہو، کتنی تھکن آنکھوں میں گھلی ہے، اور تمہارے واسطے ساتھی، آؤ تمہارے واسطے ساتھی، اب بھی میری آغوش کھلی ہے۔ آؤ میں تم سے روٹھ سی جاؤں، آؤ مجھے تم ہنس کے منا لو، مجھ میں سچ مجھ جان نہیں ہے، آؤ مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لو۔ کتنا رسیلا پن، معصومیت، شوخی بھری انفرادیت ہے ان اشعار میں۔ لہجے کا اچھوتا پن، لفظوں کا برجستہ استعمال، بیان میں بے پناہ سادگی شاعر کی مشاقی فن کی مثال ہے۔ بہرحال جانثار اختر نے شوق غزلوں سے اپنے سخن کو روانی دی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو کر مزدوروں، مفلسوں، محنت کشوں کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کر کے اپنے فن کو تعقل اور فکر عطا کی، مگر جب گھر آنگن میں قدم رکھا تو یہاں ایک نیا اختر اپنے عروج پر نظر آیا۔ تمام شاعری میں رومانی فضا چھائی ہوئی ہے۔ آپ موضوعات کے اعتبار سے ایک رومان پرور شاعر ہیں، چاہے ان کی غزلوں کی بات کریں، نظموں کی بات کریں یا پھر رباعیوں کی۔ جگہ جگہ رومانی اور ہندوستانی تہذیب کا رنگ صاف نظر آتا ہے۔ اختر کی شاعری میں اگر ہم گہرے فلسفے کی تلاش کریں تو ہمیں مایوسی ہوگی، ملنا مشکل ہے، مگر انسانی جذبات اور احساسات، ناز و خواہشات جس طرح انہوں نے شعری پیکر میں ڈھالے ہیں وہ خوب ہیں، اور اس طرح ان کی شاعری کلاسیکیت، رومانیت اور اشتراکیت کا ایک امتزاج بن کر سامنے آئی۔ انہوں نے جن موضوعات کو بھی ہاتھ لگایا اس میں تہذیب زندگی کے ساتھ تہذیب شاعری کا بھی خیال رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جمال و جلال کی شاعری ہو یا گھر آنگن کی شاعری ہو، سب میں ایک رومانی غبار ملتا ہے جو ان کی شاعری کو پر اثر اور پر تاثر بناتا ہے۔ شکریہ۔